ایز اے ٹی بوائے کام کرنے والا لڑکا آخر اربوں کا مالک کیسے بن گیا؟ کیسے بحریہ ٹاؤن اتنے قلیل عرصے میں نہ صرف پاکستان بلکہ پورے ایشیا کا ایک سب سے بڑا اور کامیاب پروجیکٹ بنا؟ آج کی اس کیس اسٹڈی میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی اسکلز، خوبیاں اور اسٹریٹجیز تھیں جس نے نہ صرف ملک ریاض بلکہ بحریہ ٹاؤن کو ایک پورے ایشیا میں ایک الگ پہچان دی۔ تو اپنی ارلی پریکٹیکل ایج میں ملک ریاض نے جس انوائرمنٹ میں کام کیا وہاں انہیں نیٹ ورکنگ اور ریلیشن شپ بلڈنگ پر کام کرنے کا موقع ملا۔ دراصل وہ ملک یونس جو کہ لاہور کی اس وقت کی بہت بڑی شخصیت تھے، ان کے ہاں ایز اے ٹی بوائے کا کام کرتے تھے، جہاں پر بہت ہی بڑے بڑے لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا، جس میں پی پی کے اس وقت کے بہت بڑے رہنما ملک معراج خالد اور سمگلنگ کی دنیا کا بہت بڑا نام سیٹھ عابد بھی شامل تھے۔ تو اس انوائرمنٹ میں ملک ریاض نے ایسے مضبوط لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کیے۔ اس کے بعد انہوں نے چھوٹے موٹے ٹھیکیداری کے کام کا آغاز کیا۔ ٹھیکیداری کا کام دراصل انہوں نے اپنے اسٹیپ فادر ملک عاشق سے اڈاپٹ کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کے بڑے بڑے پولیٹیشینز، ریٹائرڈ جنرلز، بزنس مین اور لیڈ کلاس لوگ ایک اچھے لائف سٹائل کے لیے یورپ اور یو ایس اے کا رخ کرتے تھے۔ تو اس ٹھیکیداری کے کام کے دوران انہوں نے اس گیپ کو محسوس کیا کہ اگر یہی لائف سٹائل پاکستان میں پرووائڈ کر دیا جائے تو یہی لوگ ان کے کلائنٹس ہوں گے۔ لیکن ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ سے پہلے ٹرسٹ آتا ہے۔ تو اتنے بڑے پروجیکٹ کو شروع کرنے اور کامیاب کرنے کے لیے کوئی ایسا نام یا کوئی ایسی سپورٹ درکار تھی کہ جس پہ لوگوں کی کریڈیبلٹی اور ٹرسٹ ہو۔ چونکہ پاکستان کے عوام پاک فوج اور اس سے ریلیٹڈ اداروں پہ اندھا اعتماد کرتے ہیں، تو انہوں نے سوچا اگر ایسا ہی کوئی نام استعمال کر لیا جائے تو یہ نہ صرف اینڈ یوزر میں ٹرسٹ بڑھائے گا بلکہ انویسٹر کو اٹریکٹ کرنے میں بھی مددگار ہوگا۔ چونکہ پاک بحریہ کی بحریہ فاؤنڈیشن کے ساتھ چھوٹے موٹے ٹھیکوں میں یہ پہلے سے منسلک تھے، تو انہوں نے اپنے باقی پروجیکٹس میں بھی بحریہ کا نام استعمال کرنا شروع کر دیا۔ لیکن یہاں پر ملک ریاض اور بحریہ کے درمیان ایشوز کریٹ ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ پاک بحریہ نہیں چاہتی تھی کہ ملک ریاض ان کا نام اپنے دوسرے پروجیکٹس میں استعمال کریں، اور یہاں پر رول پلے کیا ان کی نیٹ ورکنگ نے۔ یہ ان کی نیٹ ورکنگ ہی تھی کہ اس وقت کے ایڈمرل منصور بحریہ کا نام استعمال کرنے پر اور بحریہ کا نام استعمال کرنے میں کسی قسم کی رکاوٹ نہ بنے۔ اور اس کے بعد ملک معراج جو کہ اس وقت پی پی کے رہنما تھے اور ان کے ساتھ پہلے سے ریلیشن شپ میں تھے، انہوں نے باقاعدہ ایک آرڈیننس پاس کر کے انہیں بحریہ کا نام استعمال کرنے کی باقاعدہ اجازت دی۔ تو بحریہ کا نام استعمال کرنے کی اجازت ملنے کے بعد ملک ریاض نے بحریہ سوسائٹی کا باقاعدہ آغاز کیا۔ لیکن اس سوسائٹی کے لانچ ہوتے ہی آخر اس کو اس قدر بڑی سکسیس کیوں ملی؟ فرسٹلی کمپیٹیٹر ایڈوانٹیج، یعنی کہ اس وقت ان کے کمپٹیشن پہ کوئی بھی سوسائٹی نہ تھی، یعنی کہ کوئی بھی سوسائٹی پاکستان میں ایسی نہ تھی جو کہ کمیٹڈ تھی وہ لائف سٹائل دینے کے لیے جو لوگ یورپ اور یو ایس اے میں ڈھونڈتے تھے۔ سیکنڈلی لائف سٹائل مارکیٹنگ، جو کہ کمپنیز برسوں سے کرتی آ رہی ہیں، لیکن بحریہ کے کیس میں لائف سٹائل صرف مارکیٹنگ تک محدود نہیں تھا بلکہ بحریہ ذات خود ایک لائف سٹائل تھا۔ اور تھرڈلی بحریہ صرف ایک ہاؤسنگ سوسائٹی نہ تھا بلکہ یہ ایک پورا ہب تھا، جہاں پر نہ آپ کو صرف ایک اچھا لائف سٹائل اور ایک رہائش ملتی تھی بلکہ آپ کو انٹرنیشنل برانڈز تک ایکسیس بھی ملتا تھا، یعنی کہ یہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے ساتھ ساتھ ایک اپنے آپ میں ایک پورا سٹی تھا۔ ملک ریاض پر بہت ساری ایف آئی آرز اور زمینوں پر قبضوں کے الزامات ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تک ان پر نہ تو کوئی کارروائی ہو سکی اور نہ ہی انہیں گرفتار کیا جا سکا۔ اور اس کے پیچھے کی جو ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی ضرورت بن جاتے ہیں۔